بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق میں آپ نے حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الرابع عشر اسم مفعول پڑھا تھا۔ امید کرتا ہوں عزیز طلبہ کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کر لی ہوں گی اور دی گئی تدریبات ہدایات کے مطابق حل کر لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حصۃ قواعد الصرف کا الدرس الخامس عشر پڑھیں گے۔ 15واں سبق ہے یہ، اور سبق کا موضوع ہے فعل امر۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں آپ نے پڑھا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے فعل کی بنیادی اقسام 3 ہیں۔ کون کون سی اقسام ہیں؟ ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی کیا ہے؟ شاباش، جو کام گزشتہ زمانے میں ہوا ہو وہ فعل ماضی ہے، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پاسٹ کہتے ہیں۔ فعل مضارع کیا ہے؟ جو کام حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا وہ فعل مضارع ہے، اور انگریزی میں کیا کہیں گے؟ پریزنٹ۔ اور فعل امر کیا ہے؟ شاباش، یہ وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی کام کا حکم دیا جائے، اور انگریزی میں کیا کہیں گے؟ امپیریٹو۔ تو یہ جو اصطلاح ہے فعل امر کی، یہ آپ کے لیے نئی نہیں ہے، لیکن آج اس کو ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ یعنی یہ فعل کس سے بنتا ہے اور اس کی گردان بھی انشاءاللہ پڑھیں گے آج، بنانے کا طریقہ، یہ سب چیزیں آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فعل امر کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تو فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے سے بات کرنے کے بعد کے زمانے میں کسی کام کا ہونا طلب کیا جائے۔ جیسے انظر، دیکھیے، اسمع، سنیے، اور اکتب، لکھیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ کہ ہم ان 3 افعال کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں۔ دیکھیے، سنیے، لکھیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حکم ہے، اور یہی حکم دینا فعل امر کہلاتا ہے۔ ایک چیز نوٹ کریں عزیز طلبہ، یہ جو تینوں مثالیں ہیں، انظر، اسمع، اکتب، ان تینوں افعال کے شروع میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے۔ تو فعل امر کے جتنے بھی صیغے بنیں گے ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی فعل امر ہوں گے ان سب کے شروع میں حمزہ وصلیہ کا اضافہ کرنا ہے۔ حمزہ وصلیہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ عزیز طلبہ، لفظ کے شروع میں آنے والا حمزہ 2 طرح کا ہوتا ہے، حمزہ وصلیہ ہوگا یا پھر حمزہ قطعیہ۔ حمزہ وصلیہ کیا ہے اور حمزہ قطعیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم حمزہ وصلیہ کی بات کرتے ہیں۔ حمزہ وصلیہ وہ حمزہ ہے جو اگر ابتدائے کلام میں آ جائے تو اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ درمیانے کلام میں آ جائے تو اس کا تلفظ نہیں کیا جاتا۔ مثال، یا قوم ادخلوا۔ اب یہ جو فعل ہے ادخلوا، اگر یہ لفظ اکیلا ہم پڑھیں تو یہ ادخلوا پڑھا جائے گا، حمزہ کا تلفظ کیا جائے گا، لیکن اگر درمیانے کلام میں آ جائے تو اس کا تلفظ نہیں ہوگا، لکھا ضرور جائے گا لیکن اس کا تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے یا قوم ادخلوا۔ حمزہ کی دوسری قسم ہے حمزہ قطعیہ، اور حمزہ قطعیہ وہ حمزہ ہے جس کا تلفظ ہر حال میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ درمیانے کلام ہی میں کیوں نہ آئے۔
جیسے انفخ، اس فعل کے شروع میں حمزہ قطعیہ آ رہا ہے، ابتدائی کلام میں پڑھا جا رہا ہے انفخ، اور اسی طرح اگر یہ درمیانے کلام میں بھی آ جائے تو اس کا تلفظ ہوگا جیسے کہیئۃ الطیر فانفخ۔ اب فنفخ اس کو نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے فانفخ، کیونکہ یہ حمزہ قطعیہ ہے اور حمزہ قطعیہ کا تلفظ ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ اب اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل امر بنانے کا طریقہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن عزیز طلبہ اگر آپ ویڈیو غور سے دیکھیں گے، جس طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اگر آپ وہ سمجھ گئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ غور سے دیکھیں۔ پہلی چیز جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ فعل امر فعل مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں سے۔ اب مضارع معروف کے حاضر کے صیغوں کے جو بنیادی اوزان ہیں وہ ہے تفعل، تفعل اور تفعل، ایسے ہی ہے نا، تین اوزان ہے نا عزیز طلبہ۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے ان تینوں میں، آپ نے ہر فعل کا حرف مضارع یعنی تا کو حذف کرنا ہے۔ حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگلا جو کام کرنا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ ہر فعل کے شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ کرنا ہے، کیونکہ عزیز طلبہ اگلا حرف کیا ہے؟ ساکن، اور ہم ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ نے ان سب میں حمزہ وصلی کا اضافہ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حمزہ وصلی تو ہم نے لگا دیا ہے، اب اس حمزہ کو حرکت کیا دینی ہے؟ تو عزیز طلبہ یہ بات سمجھنے کی ہے، غور سے دیکھیں آپ کہ اس حمزہ کو حرکت کیا دیں گے۔ حمزہ کو حرکت دینے کے لیے ہم نے عین کلمہ کی حرکت دیکھنی ہے۔ اب پہلے فعل میں عین کلمہ مفتوح ہے، تفعل میں عین کلمہ مفتوح ہے، عین پر زبر ہے۔ عین کلمہ مفتوح ہونے کی صورت میں آپ نے حمزہ کو زیر دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ زیر دینا ہے۔ اور اگر عین کلمہ مکسور ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے تو آپ نے اس صورت میں بھی حمزہ وصلیہ کو زیر ہی دینا ہے، یعنی دو صورتوں میں آپ حمزہ کو کیا دیں گے؟ زیر، جب عین کلمہ مفتوح ہوگا اور جب عین کلمہ مکسور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب کیا رہ گیا؟ عین کلمہ اگر مضموم ہو تو حمزہ کو کیا دینا ہے؟ اس صورت میں آپ نے عزیز طلبہ حمزہ کو ضمہ دینا ہے، یعنی پیش دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب تک ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے حرف المضارع کو حذف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے حرف المضارع کی جگہ حمزہ وصلیہ کا اضافہ کیا ہے، کیونکہ فا کلمہ ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، تو ہمیں مجبوراً کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ وصلی کا اضافہ کرنا ہوگا۔ اب اس حمزہ وصلی کو ہم نے کیا حرکت دینی ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مضارع معروف کا عین کلمہ اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصلیہ کو کسرہ دینا ہے، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو تو آپ نے حمزہ وصلیہ کو کیا دینا ہے؟ ضمہ دینا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہے حمزہ وصلیہ کی بات۔ اب باقی جو حروف ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو فا کلمہ کو آپ نے اسی حال پر ہی چھوڑنا ہے، یعنی ساکن ہی رہے گا۔ عین کلمہ کی جو حرکت مضارع میں تھی وہ حرکت امر میں بھی برقرار رہے گی، یعنی جہاں عین کلمہ مفتوح تھا تو امر میں بھی مفتوح ہوگا، جہاں مکسور تھا امر میں بھی مکسور رہے گا، اور جہاں مضموم تھا تو وہاں امر میں بھی مضموم رہے گا۔ اب آخری حرف کا کیا کرنا ہے؟ آخری حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تفعلوا سے کیا بنا؟
افعل، تفعل سے افعل، اور تفعل سے افعل، ٹھیک ہے؟ یعنی تجمع سے فعل امر کیا بنے گا؟ اجمع، شاباش۔ تجلس سے اجلس، اور تکتب سے اکتب۔ اچھا ایک چیز اور ہے عزیز طلبہ، نون اعرابی۔ نون اعرابی یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ 7 صیغوں کے آخر میں آتا ہے یہ نون۔ جہاں جہاں حاضر کے صیغوں میں یہ نون آئے گا یعنی نون اعرابی، ہم نے اس نون کو حذف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ہم کہہ رہے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، لیکن جہاں یہ نون آئے گا ہم نے اس نون کو حذف کرنا ہے۔ یہ تھا فعل امر بنانے کا طریقہ۔ آئیے اب ہم ان افعال یعنی فعل امر کی گردان پڑھتے ہیں۔ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ گردانیں پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم مضارع مضموم العین سے گردان پڑھیں گے۔ فعل ہے تنصرو، تنصرو سے فعل امر کیا بنے گا؟ انصر، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ انصر تم ایک مرد مدد کرو، واحد مذکر حاضر۔ انصرا تم 2 مرد مدد کرو، تثنیہ مذکر حاضر۔ انصرو تم سب مرد مدد کرو، جمع مذکر حاضر۔ انصری تم ایک عورت مدد کرو، واحد مؤنث حاضر۔ انصرا تم 2 عورتیں مدد کرو، تثنیہ مؤنث حاضر۔ انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو، جمع مؤنث حاضر۔ تو یہ تھی مضارع مضموم العین سے امر کی گردان۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی گردان کی جانب، اور وہ ہے مضارع مفتوح العین سے امر کی گردان۔ تمدح سے فعل امر کیا بنا؟ امدح۔ آئیے گردان پڑھتے ہیں۔ امدح، امدحا، امدحو، امدحی، امدحا، امدحنا۔ امدح تم ایک مرد تعریف کرو، واحد مذکر حاضر۔ امدحا تم 2 مرد تعریف کرو، تثنیہ مذکر حاضر۔ امدحو تم سب مرد تعریف کرو، جمع مذکر حاضر۔ امدحی تم ایک عورت تعریف کرو، واحد مؤنث حاضر۔ امدحا تم 2 عورتیں تعریف کرو، تثنیہ مؤنث حاضر۔ امدحنا تم سب عورتیں تعریف کرو، جمع مؤنث حاضر۔ اب ہم تیسری گردان کی طرف بڑھتے ہیں، مضارع مکسور العین سے امر کی گردان۔ تجلس سے فعل امر بنے گا اجلس۔ اجلس، اجلسا، اجلسو، اجلسی، اجلسا، اجلسنا۔ اجلس تم ایک مرد بیٹھو، واحد مذکر حاضر۔ اجلسا تم 2 مرد بیٹھو، تثنیہ مذکر حاضر۔ اجلسو تم سب مرد بیٹھو، جمع مذکر حاضر۔ اجلسی تم ایک عورت بیٹھو، واحد مؤنث حاضر۔ اجلسا تم 2 عورتیں بیٹھو، تثنیہ مؤنث حاضر۔ اور اجلسنا تم سب عورتیں بیٹھو، جمع مؤنث حاضر۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، یہ تھی فعل امر کی گردان۔ اب ہم بڑھتے ہیں تدریبات کی جانب۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر تدریب میں کیا کرنا ہے۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل افعال سے بننے والے فعل امر کی گردان اپنی درسگاہ میں سنائیں۔ تکتب، تشرع، تفتح، تضرب، تعلم، تقتل، تمنع اور تشرب۔ ان سب سے فعل امر بنانا ہے، اور فعل امر بنانے کے بعد گھر میں کسی بڑے کو یہ گردانیں سنانی ہیں۔ التدریب الثانی، مندرجہ ذیل افعال سے امر حاضر معروف کی گردان تحریر کریں۔ آپ کے سامنے افعال مضارعہ لکھے، آپ نے ان سے فعل امر بنا کر گردانیں لکھنی ہیں۔ ترجع سے فعل امر کیا بنے گا؟ ارجع۔ تفحص سے افحص،
اور تسجد سے اسجد۔ التدریب الثالث، مندرجہ ذیل صیغوں میں سے مذکر اور مؤنث کے صیغوں کو علیحدہ علیحدہ کیجیے، نیز ان کے واحد تثنیہ اور جمع ہونے کے بارے میں بھی لکھیے۔ آپ کے سامنے جو افعال ہے ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ کرنا ہے مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے۔ مذکر کے افعال کو مذکر کے کالم میں، جبکہ مؤنث کے افعال کو مؤنث کے کالم میں لکھنا ہے، اور بریکٹ میں ان کا صیغہ بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تدریب الرابع، مندرجہ ذیل آیات کریمہ میں فعل امر کی نشاندہی کریں اور مثال کے مطابق ان کی تفصیل لکھیے۔ آپ کے سامنے آیات کریمہ ہیں، فعل امر نکالنے ہیں، پھر ان کے اوزان اور صیغے بھی لکھنے ہیں۔ التدریب الخامس، درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کرے اور صیغے تحریر کریں۔ آپ کے سامنے اردو لکھی ہے، سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے ان کے صیغے لکھنے ہیں، پھر یہ وزن کی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، وزن نہیں ہے، عزیز طلبہ اس کو درست کریں، یہاں عربی لکھیں گے، ٹھیک ہے عزیز طلبہ۔ بعد میں انشاءاللہ ہم PDF بھی شیئر کریں گے، تو اپنے جوابات آپ چیک کر لیجئے گا۔ آج کا الواجب المنزلی یہی ہے کہ آپ نے سبق میں موجود تمام چیزیں اچھی طرح یاد کرنی ہیں اور تدریبات کو ہدایات کے مطابق حل کرنا ہے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔